اب میں بس اپنے بچپنے کا ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں، بالکل بچپنے کا۔ جب میرے والد ماجد مجھے قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے تو انداز یہ تھا کہ روزانہ 5 آیتیں پڑھاتے تھے، صرف ترجمے کے ساتھ، ایک ایک لفظ کے معنی کے ساتھ، اور طریقہ یہ تھا کہ صبح درس ملا، شام کو آیتیں حفظ ہوں، اس لیے کہ کوئی لمبا چوڑا تو سبق ملا نہیں ہے، بس 5 آیتیں ملی ہیں۔ 5 کے عدد میں بڑی برکتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں، بہت برکتیں۔ قیامت کا ذکر بھی 5ویں حصے میں ہے، بڑی برکتیں ہیں۔ بہرحال 5 آیتیں دے دیں، پڑھا دیں، ترجمہ، الفاظ کے معنی، اور اس کے بعد شب میں داخل ہوئے، اور پہلا کام میرا یہ ہوتا تھا دروازہ کھولا اور دامن پکڑ کے وہیں آیتیں سنا دی، اور اس کے بعد ترجمہ سنا دیا۔ کبھی کہنا پڑتا تھا کہ ارے ذرا بیٹھ جائیں تب سنائیے گا، معلوم ہے بہت اچھا حافظ ہے آپ کا۔ اب اس کے بعد ایک منزل وہ آئی کہ جہاں قرآن مجید میں آیت تھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس دن ترجمے میں مجھے یہ خیال ہے کہ شاید 1 یا 2 آیتوں سے زیادہ کا ترجمہ نہیں ہوا، اور ایک انہوں نے مثال پیش کی، اور وہ مثال یہ تھی، کہا کہ یہ ترجمہ آپ نے سمجھا؟ میں نے کہا جی سمجھا، بچپنے کا زمانہ ہے۔ کہا یہ بتائیے آپ کے ہاں 22 رجب کو نذر ہوتی ہے یا 22 جمادی ثانیہ کو نذر ہوتی ہے، 13 رجب کو نذر ہوتی ہے؟ اب آپ نے برتنوں میں شیرینی بھر دی اور نذر دے دی، اور اب پورا محلہ آ رہا ہے رکھنے کے لیے، اور آپ نے چکھا گا؟ اگر کسی نے نہیں چکھا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ دیکھیے اگر آپ میرے گھر نہیں آئے تو پھر میں بھی آپ کے گھر نہیں آؤں گا۔ یہ دوستانہ اور محبتانہ گلے شکوے ہوتے ہیں نا۔ تو فرمایا آخر میں کہ یہ تو یاد ہوگا، ہر سال ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی۔ کہا اب یہ بتائیے کہ چکھنے والی چیز ختم ہوتی ہے یا وہ ختم ہوتے ہیں جو چکھنے والے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ کسی کے ہاں نذر ہو اور جتنے چکھنے والے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں تو پھر حشر کیا ہوگا؟ پھر اس نذر کرنے والے کا حشر کیا ہوگا؟ بہرحال اب اس موضوع میں نہیں پڑتا۔ پروردگار نے کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نفس کے لیے خطرہ نہیں ہے، موت کو اپنی عاقبت سنوارنی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مگر یوں ہی آسانی سے بات تھوڑی میں نے کہہ دی اور اچھی لگی اور واہ واہ سبحان اللہ۔ موت کس مفہوم میں، اور حیات کس مفہوم میں، اور نفس کس مفہوم میں؟ یہ کون سا نفس ہے جو موت پر غالب آئے گا؟ ہر نفس نہیں، ارے ہر چیز کا مذاق رکھنے والی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ وہ ذوق طبیعت پیدا کیجئے، وہ مذاق پیدا کیجئے، اور وہ اس طرح موت ختم ہو جائے گی کہ جب آپ بچپن سے لے کر اور خاص طور سے جوانی میں جب جوش جوانی ہے، اور اس وقت ہر موقع پر موت کو چکھنے کی عادت ڈال لیجیے۔ موت چکھنے کا مذاق پیدا کر لیجیے، ذوق پیدا کر لیجیے۔ دل چاہ رہا ہے حرام کام کر لیں، نہیں کریں گے، ایک گونا موت کا مزہ آ جائے گا۔ بھائی سامنے رکھی ہوئی ہے ایک چیز بہت حسین، بہت خوش رنگ، بہت خوش مزہ، بہت خوشبو بھی ہے، خوش مزہ بھی ہے، خوش رنگ بھی ہے، اور دل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بس اسے استعمال کر لیں، نوش جان کر لیں، مگر ادھر شریعت نے کہا، ہاتھ بڑھ رہا تھا، شریعت نے کہا یہ حرام ہے، موت کا مزہ تو آ گیا،
موت کا مزہ ہی تو آ گیا بس. اسی طرح ایک واجب ہے، فرض ہے، ظاہری حالات میں سخت محسوس ہو رہا ہے، مشکل محسوس ہو رہا ہے، بہت تکلیفیں ہیں. اس واجب کو ادا کرنے کے لیے گھر سے نکل کے اس منزل تک جانے کے لیے راستے میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں. ان کانٹوں کو اپنے پیروں سے ڈل مسل کے ایسا بنا دینا ہے کہ دنیا والے سمجھیں کہ پھولوں کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی ہیں، تاکہ جتنے زخم ہیں ہمارے تلوے کو زخمی کریں مگر ہمارے بعد آنے والے زخمی نہ ہوں. ایسی راہ ہے جہاں راستے میں کانٹے ہیں اور سر کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہے. ایسا راستہ ہے کہ جہاں ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں. ایسا راستہ ہے جہاں ہر طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں. موت کا مزہ آ رہا ہے مگر واجب ترک نہیں ہونے دیں گے، واجب ترک نہیں ہونے دیں گے. جب یہ کیفیت پیدا رگڑتی ہے زندگیاں رنگڑائیاں لیتی ہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله